میرے آقا نامدار نے فرمایا امرات الصفہا جدو بے وقوف تے چبر بادشاہاں دی بادشاہت تہاڈے اوتے مسلط ہو جاوے ادو بھی رب کول موت منگ لے آجے اگے نبی نے فرمایا کثرت الشورا تے وہ جدو پھرسی ود جان ادو بھی رب کول موت منگ لے آجے اگے میرے نبی نے فرمایا بیع الحکم وہ جدو فیصلہ بیچیا جاوے جدو فیصلہ بیچیا جاوے ادو بھی رب کول موت منگ لے آجے کہ فیصلہ مظلوم دے حق دے اندر نہ ہوئے وہ جی میں کوٹھے دی قدری ہوندی ہے جڑے پاس روپیہ لب جاوے فیصلہ ہوندے حالات ہوندی اسی طریقے نال جڑے پاس روپیہ لب جاوے اور جنابے والا فیصلہ ہوندے حق دے اندر ہی ہو جاوے نا پھر غریب نو انصاف کتھوں لبنا ہے اور غریب تے مظلوم روندا ہی رہ جاوے گا او سجنا انہاں نو انصاف نہیں لب سکدا انصاف کتھوں لبنا ہے فیصلہ کرنے والا مولا دی مشکل کشا ورگا ہوئے نظام قرآن دا ہوئے وہ کائنات اتے تھلے ہو جاوے وہ نبی دی شریعت دا فیصلہ نہ بدلے وہ تے انصاف ہی لبنا ہے دنیا نو رحم بھی لب جانا ہے تو جو ہے نا سجنہ درے دوکھلن بولو نا سبحان اللہ ترائے گلنا تبصرہ تے بڑا لمبا ہو سکتا ہے پر میں 6 گلنا پوریاں کرنی ہے درے دوکھلن بولو نا سبحان اللہ حضور نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا قطیعت الرحم وہ جدو رشتہ دار آپس دے اندر ایک دوجے نو ٹکن تے وڈھن والے بن جان وہ جویں سپ تے ٹھوئے ہوندے نے اے سپ تے ٹھوئے بن جان رشتہ داری دا تے خون دا لحاظ تے پاس نہ رہ جائے پیسہ ہے تے قدر ہے مال ہے تے قدر ہے اگر شیعہ نہیں تے قدر نہ ہوئے اگر شیعہ نہیں تے جناب والا پیار نہ ہوئے اگر جے کوئی پیار کردا ہے تے پیسے نو ویکھ کے کردا ہے اگر جے کوئی پیار کردا ہے تے جناب والا دولت تے حسن نو ویکھ کے کردا ہے رشتہ داری تے خون دا لحاظ نہ رہ جاوے وہ سجنا جنوں اے حال بن جاوے میرے نبی نے فرمایا او بھی جین دا زمانہ نہیں ہوئے گا اگر حضور نے فرمایا استغفافا بالدم وہ جنوں خون دی قدر نہ رہ جاوے خون دی قدر ختم ہو جاوے اس وقت بھی رب کل موت مگ لگیا جے بندہ مریا تے کتا مریا ایک ہویا پیا ہوئے وہ سجنا ادھر ویکھ تساں میں سن دے رہے ہاں کہ پہلو جدوں بندہ قتل ہوندا سی لال ہنیریاں اٹھدیاں سن آکھدے سن قتل لکدے نہیں ہوندے ہن قتل لٹ بھی جاندے نے تے ہنیریاں بھی نہیں اٹھدیاں حال بن گیا ہے کہ اج گڈی جدوں بندے وچ وجدی ہے بندے نو نہیں ویکھدے گڈی نو ویکھدے نے کہ ٹینٹ نہ پے گیا ہوے او جویں مشین ہوندی ہے اج دے مشینی دور نے بندے نو مشین بنا چھڈیا ہے اج دے مشینی دور نے بندے نو بے حس بنا چھڈیا ہے کوئی روندا ہوے احساس کوئی نہیں کوئی کرلاندا ہوے احساس کوئی نہیں کوئی چیخاں ماردا ہوے احساس کوئی نہیں رہ گیا وہ سجنا ادھر ویکھ جویں ٹوکا چل رہا ہے مشین چل رہی ہے تیرا ہاتھ وچ آ گیا ہے ہاتھ کٹیا گیا ہے ہاتھ وچ آ کے کٹیا گیا ہے تو روئی جا چیخی جا مشین نو کوئی خیال نہیں اج دا بندہ بھی ایویں دا بن گیا ہے روے گراوے کوئی لکھ منتا کرے آکھدا ہے میرا نفع ہوے دوجے دا بھویں نقصان ہوے مینوں پرواہ نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا اودوں بھی رب کول موت مطلب آ جائے کیا میرا نبی بندیاں نو مشین بنان نہیں آیا بلکہ پھر بندیاں نو فرشتیاں نالوں اعلی انسان بنان آیا ہے اگے سنو میرے آقا نامدار نے فرمایا آج دی رات دی مناسبت بھی جڑ جائے گی ذرا اونچی آواز نال بولو نا سبحان اللہ سجنا آقا نامدار نے فرمایا وَنُشُوَ أَنْ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَدَامِيرًا يُقَدِّمُونَ الرَّجُلَ لِيُغَنِّيَهُمْ بِالْقُرْآنِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّهُمْ فِقْهًا فرمایا میرے آقا نامدار نے فرمایا جنہوں چھوٹے چھوٹے 9 عمر لڑکے اللہ دے قرآن نو ساز واجہ بنا لیں گے 9 عمر لڑکے اس سورہ دے نال قوم نو تباہ تے برباد کرن گے قوم دے اندر بدی نہیں پھیلاون گے انہاں نو دین دا پتہ نہیں ہوے گا انہاں نو قرآن دی سمجھ نہیں ہوے گی انہاں نو اسلام دی سمجھ نہیں ہوے گی بس سورہ دے نال قوم نو برباد کرن گے قوم دا ایمان برباد کرن گے قوم دا دین برباد کرن گے فرمایا قوم قرآن مجید نو ساز تے واجہ بنا لیا جائے گا قرآن
عزت سر دی خاطر رہ جائے گی، قرآن مجید دی عزت ترنم دی خاطر رہ جائے گی۔ فرمایا اس وقت بھی رب کل موت مغلب آ جائے، وہ جنہوں رب دے قرآن دی قدر اینی کو رہ جاوے کہ سر ہے تے قرآن دی قدر ہے، اگر سر نہیں تے رب دے قرآن دی قدر نہ ہوئے، وہ قرآن نو پڑھیا جاوے محض سر دی خاطر، اپنے تن تے وسان واسطے نہیں، اپنے تن تے سجان واسطے نہیں، عمل کرن واسطے نہ ہوئے، بس محض کادے واسطے ہوئے تاکہ سر سدھی ہوئے اور لوگاں نو اپنی طرف متوجہ کیتا جاوے، مگر نہ